ہمیں کتنے بلند مقام پہ لے جاتی ہے. تو جو لوگ ہمارے ہاں قیدیوں کی حیثیت سے آتے ہیں ان سے ہم اپنے بچوں سے زیادہ بہتر سلوک کرتے ہیں. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ لوگوں نے جو غلامی کا طریقہ چلا آ رہا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہ کی, کوئی مہذب اور معقول اور رویہ اختیار نہ کیا. اس وجہ سے اگر اسلام کی شریعت میں بھی یہ چیز آ گئی ہے تو ہمیں نقصان آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کے ذمہ دار نہیں, ذمہ دار وہ ہیں جو صدیوں سے یہ کرتے چلے آ رہے تھے. اس کے بعد تو پھر قرآن کی لائی ہوئی کوئی اصلاح بھی آپ کے یہاں ایسی نہیں کہ جس کا نافذ کیا جائے, اس لیے کہ جو جتنی چیزیں بھی قرآن نے بتائی ہیں کہ یہ برائیاں اور بدریاں تھیں وہ تو صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی تھی. زنا, شراب, جوا, اس قسم کی تمام برائیاں, ناانصافیاں, ڈکیتی, راہزنی, جو کچھ بھی آپ کے یہاں قرآن نے بتایا ہے کہ اس زمانے میں ہو رہا تھا وہ تو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا. آپ بھی ان کو اختیار کیجیے, جب پوچھے کوئی کہ آپ نے ان کو کیوں بند نہیں کیا تو کہیے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, صدیوں سے یہ ہوتا چلا آیا, اس سے پوچھ کر کسی نے ان کو بند ہی نہیں کیا. ہم اگر اس کو روا رکھ رہے ہیں تو ہم کو کیوں انجام دے رہے ہیں؟ قرآن تو آیا اس لیے تھا کہ وہ جو ظاہر الفساد البر والبحر تھا, سستی اور پری میں ہر جگہ فساد ہی فساد مچ رہا تھا, اس کو مٹانے کے لیے یہ آپ کا قرآن اور آپ کی شریعت ہفتہ آئی تھی. نہ یہ کہنے کے لیے کہ جو چیزیں صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں ہم بھی اسی طرح سے کرتے جائیں گے اور ہم اس کو ذمہ دار نہیں کہتے صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. یہ ہے برادران عزیز یہ دلائل. اور اس کے بعد وہ احسان بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو ان کو لونڈیاں بنا کے رکھنا ہے, پہلے تو یہ کہا ہے نا کہ اس سے بہتر کوئی اور سلوک ہو نہیں سکتا تھا ان عورتوں کے ساتھ. اور پھر یہ چیز کہی جاتی ہے کہ مالک کے تصرف میں آ جانے کے بعد ایک عورت اگر صاحب اولاد ہو جائے تو وہ خاندان کی ایک فرد بن جاتی ہے, اس کو ام غرض کہا جاتا ہے, اس کی اولاد جائیداد سمجھی جاتی ہے اور اپنے باپ سے سری ورثت آتی ہے. یہ تو ایک حیثیت ہو گئی کہ اس کی اگر اولاد ہو جائے تو یہ حیثیت اس کی ہو جاتی ہے. اور آپ کو شاید اس کا علم ہوگا کہ لانڈیوں کے ساتھ جنسی تعلق کی وہ شکل بھی جائز قرار دی گئی ہے کہ جس میں جنسی تعلق ہو اور اولاد نہ ہونے پائے. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا, میرے لیے ایک بڑی دشواری ہو جاتی ہے بات ذرا اور بڑھانا کہنا. یہ کیا شکلیں ہیں میں نہیں بیان کر سکتا, اس کتاب میں وہ لکھی ہوئی ہے. یہ ہے وہ کتاب دو اہم مسائل قتل مرتد غلام اور لونڈیاں. یہاں سال کے اوپر اس کی اگر کوئی کتابیں موجود ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے آخری صفحات جو ہیں 139 140 41 اس میں یہ چیزیں بھی ہیں موجود لکھی ہوئی کہ جن کی تمتع ہو اور اولاد نہ ہونے پائے, اس کے لیے بھی شرعی طریقے کیا ہیں. یہ آخری چیز تھی جو انہوں نے اس سلسلے میں بیان کی. میں پھر دوبارہ یہ معذرت پیش کر دوں کہ آج یہ چیز جو تھی ایک نام لے کر بیان کی گئی, لیکن اس میں کسی شخصیت کا سوال نہیں,
یہ وہ چیز ہے جو ان کی اس شریعت کے اندر چلی جا رہی ہے. یہ قدامت پرست طبقہ ہمارے ہاں کا ان سب چیزوں کو مانتا چلا رہا ہے. نام سے یہ چیز اس لیے بیان کرنی پڑی کہ اس کے حق میں جو دلائل دیے ہیں وہ تحریری طور پر انہیں کی کتاب کے اندر تھے، اس لیے انہیں بیان کرنا پڑا. یہ ہے برادران عزیز غلاموں کی اور لونڈیوں کی اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، جنہوں نے عملاً اس پر عمل کر کے دکھا دیا، متشکل کر کے اس کو دکھا دیا. یہ اس قسم کی روایات جو ہمارے ہاں بعد میں کتابوں میں آ گئی، یہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہو نہیں سکتی. انکار اس سے ہے کہ یہ حضور کی روایات نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے احکام کے خلاف جاتی ہے. لیکن اس چیز کو جائز قرار دینے والے انہی روایات کو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اس سے انکار کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت سے انکار کرنا ہے. آپ نے غور فرمایا کہ کس طرح سے ایک چیز جو پہلے ہونی چاہیے وہ مؤثر ہو جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر عمل کرتے تھے، اسی پر عمل کرنے کی حضور نے تلقین فرمائی. قرآن ہمارے پاس ہر فن محفوظ موجود ہے، اس میں یہ تمام احکام موجود ہیں، انہیں دیکھ لیجیے. اس کے بعد جو چیزیں اس دور کی تاریخ کے طور پر، روایات کے طور پر، احادیث کے طور پر آتے ہیں، آئی ہیں، یہ حضور سے 200-250 سال بعد مرتب ہوئی. جنہیں نے مرتب کی ان کی کیفیت یہ تھی کہ امام بخاری نے یہ کہا کہ میں نے جو جمع کرنا شروع کیا روایات کو تو 6 لاکھ کے قریب میرے پاس آئی. میں نے ان میں سے 5,93,000 کو مسترد کر دیا تو 6,000 کے قریب یہ رکھی. اب آگے یہ بات کہ جب امام بخاری کو اس کا حق تھا کہ اپنی بصیرت کے مطابق وہ 5,93,000 کے متعلق یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ درست نہیں ہے، ان کو نہیں قبول کرنا چاہیے، تو ان کے باوجود کسی کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ جنہیں انہوں نے رکھا ہے ان کے متعلق بھی غور و فکر کر لے. اور اگر وہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی کسی حکم کے خلاف جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کو کوئی کام چل رہا ہے، تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ رسولوں سے یہ دے رہے ہیں ان کو میں صحیح نہیں مانتا، تو یہ کہے گا انکار حدیث کا برادران عزیز. تو 5,93,000 کا انکار کرنے والے وہ منکر حدیث نہیں، وہ ان کے 6,000 میں سے 6 کو کوئی مسترد کرنے والا انکار حدیث کرنے والا منکر حدیث، منکر سنت، کافر، مولد، بے دین، قابل داع. اور وہ کن کا انکار کر رہا ہے؟ وہ ان روایات کا انکار کر رہا ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف جاتی ہیں. وہ اس لیے انکار کر رہا ہے کہ اس کا دل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرا رسول جس سے میں ایمان لایا ہوں اور جسے میں اس کائنات میں بلند ترین مقام پہ سمجھتا ہوں وہ کبھی ان چیزوں کی اجازت دے سکتا تھا. وہ کہتے ہیں کیوں تیرا دل اس قسم کی غیرت